اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 4 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں مجالس العلم کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف بھی الکتاب کے طور پر کروایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ربط و تعلق اور شغف پیدا کرنے کے لیے اپنے کلام کا نام الکتاب رکھا ہے۔ قرآن کو الکتاب کہنا بھی علم کی طرف اشارہ ہے، اور علم کا اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکتاب کہہ کر اپنے کلام قرآن مجید کو علم کا عنوان عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو الکتاب کا عنوان دے کر ایک طرف علم اور کتابی علم کو غیر معمولی اہمیت و فضیلت عطا فرمائی، اور دوسری جانب علم کا رجحان عام کرنے کے لیے اہل اسلام کو علم اور کتاب کی طرف متوجہ فرمایا ہے تاکہ وہ کتاب سے مانوس ہو سکیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کے فرمان الہی میں جہاں الکتاب کے لفظ کو انتخاب امت کو علم اور کتاب کی طرف متوجہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، وہاں اسی آیت مبارکہ میں علم کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے کہ علم ہر شک وہ دور کر دیتا ہے، ہر شک کو دور کر دیتا ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں اگر اس میں کوئی شک رہے تو اسے علم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علم کا نور جہالت، وہم، شک اور ظن کو ختم کر دیتا ہے، اسی لیے علم کی یہ تعریف کی جاتی ہے۔ بے شک علم وہ صفت ہوتی ہے جس کے ذریعے زندہ شخص سے جہالت، شک اور ظن کی نفی کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جہالت اور علم صرف 2 مرحلے نہیں ہیں، بلکہ جہالت سے قطعی علم تک کے سفر کے درجہ 5 مراحل ہیں۔ 1 لا علمی یعنی جہالت یا جہل، اور 2 وہم، اور 3 شک، 4 ظن یعنی گمان، اور 5 یقین۔ کسی شے کے بارے میں بالکل نہ جاننا جہل یا جہالت کہلاتا ہے۔ انسان جب جہل سے نکل آئے اور اس کے ذہن میں کسی شے کے بارے میں ہلکا سا ادراک یا خیال پیدا ہو کہ شاید بات یوں ہو، ذہن میں اس موہوم سے خیال کا آنا اور اس کیفیت سے نکل آنا جہاں بالکل سرے سے پتہ ہی نہیں تھا، مکمل لا علمی تھی، یہ مرحلہ وہم کہلاتا ہے۔ یعنی جہل سے تھوڑا نکلے، ذہن نے کام کیا اور کچھ خیال آیا کہ یہ اس طرح بات ہے، تو یہ وہم ہے، یعنی 0% سے زائد اور 50% سے کم جس قدر بھی علم حاصل ہو، خواہ 10% یا 20% یا 25%، یہ سارا دورانیہ وہم کا ہے۔ وہم کے بعد تیسرا مرحلہ شک کا ہے۔ شک جہالت اور علم کے درمیان میں ہے، یعنی نصف جہل اور نصف علم۔ جب کسی شے کے بارے میں انسان کا وہم طاقتور ہو جائے، کسی شے کے بارے میں 50% ذہن اس بات کا کہے کہ ہے اور 50% ذہن نفی کی طرف راغب ہو کہ نہیں ہے، تو اس کیفیت کو شک یا ریب کہتے ہیں۔ مثلا ہم قبلے کی سمت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس سمت معلوم کرنے کا کوئی آلہ یا مددگار بھی نہ ہو، اور 2 اطراف کے درمیان ہمارا خیال برابر ہو جائے، تو اس درمیانی کیفیت کو ریب اور شک کہتے ہیں۔ شک کے مرتبے پر بھی حاصل معلومات کو علم نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4 جہل سے نکل کر وہم میں آ گئے تو یہ بھی علم نہیں ہے، اور وہم سے نکل کر شک میں آ گئے تو یہ بھی علم نہیں ہے۔ انسان جب شک کے مرتبے سے آگے نکلے اور اس کا خیال طاقتور اور غالب ہو جائے
تو اس کیفیت کو ظن یا گمان کہتے ہیں۔ اسی کیفیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرا ظن غالب یہ ہے، یعنی غالب خیال یا گمان یہ ہے۔ اس مرتبے پر بھی معلومات علم نہیں کہلا سکتی، کیونکہ ظن میں بھی ابھی تک 25% شک موجود ہے۔ پانچواں درجہ یقین کا ہے۔ جہالت سے وہم، وہم سے شک، پھر شک سے گمان تک کا سفر طے کرنے کے باوجود ہم حاصل شدہ معلومات کو علم نہیں کہہ سکتے۔ جب کسی شے کے بارے میں ہم 100% جان لیں کہ یہ چیز اسی طرح ہے تو اس کیفیت کو علم کہتے ہیں۔ علم ایک سفر ہے اور یہ سفر محنت کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ انسان مسلسل کوشش، محنت، تحقیق، مطالعہ، جستجو اور تمام ذرائع کو استعمال کرتا ہوا جہالت سے یقین کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس یقین کا حصول علم کہلاتا ہے۔ گویا علم ایسے ادراک اور معرفت کا نام ہے جہاں جہل، وہم، شک اور ظن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ علم کی اس تعریف کی روشنی میں اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو اکثر لوگ ظن کو علم بنائے پھرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو ان کے خیال میں ہیں وہ اسے ہی علم سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر شخص اپنے سے اختلاف رکھنے والے کو جاہل کہتا ہے۔ معاشرے میں علم کا رجحان نہ ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے علماء، اساتذہ اور طلباء میں الا ماشاء اللہ یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ آج ہر شخص کی طبیعت اور مزاج کا حصہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں بس یہی علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم ابھی مرتبہ وہم یا شک پر ہو اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے کی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہو وہ حقیقت نہیں بلکہ ظن ہو اور اس میں غلطی کی گنجائش بھی موجود ہو، مگر ہم ایسا نہیں سوچتے بلکہ اپنی معلومات کو ہی یقینی علم کے طور پر بیان کرتے ہوئے دوسروں کی تمام آراء کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اور علم کے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت آگاہی حاصل کرنے کے بعد خواہ وہ ایک ہی کتاب کے مطالعے تک محدود کیوں نہ ہو، ہم زور و شور سے غصے اور جلال کے ساتھ فتویٰ دیتے پھرتے ہیں۔ اختلاف کرنے والے کو سخت کلمات کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو انہیں جاہل اور کافر تک قرار دینے سے نہیں چکتے۔ علم کے مراحل سے ناواقفیت کی بنا پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس علم کے زور پر ہم فتویٰ دے رہے ہیں اس کے کئی مرتبے درجے، شرائط اور تقاضے ہیں۔ ممکن ہے کہ فتویٰ دینے والے کا علم ان تمام مراحل، مراتب، درجات، شرائط اور تقاضوں کو پورا نہ کر رہا ہو، اس کا علم نہیں بلکہ محض شک ہو۔ لہذا ہمیں دوسرے کو جہالت کی تہمت دینے سے قبل سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی تحقیق، معلومات، ادراک اور معرفت کس مرتبے پر ہے اور حقیقت تک پہنچنے میں کتنا مطلق مطالعہ، تقابلی مطالعہ، مختلف آراء کا جائزہ اور تحقیق چاہیے، اس کے کیا کیا احکام، علتیں، مصادر اور اسباب ہیں۔ ہم ان تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر ہی اس حقیقی علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو علم نافع ہے اور جس سے حکمت جنم لیتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا علم بہت وسیع ہے، وہ کائنات کی حقیقتوں سے آگاہ ہے، وہ اپنی عقل سے اس کائنات اور اس کے خالق کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم بہت ہی قلیل اور اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود انتہائی محدود اور ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 66 میں، سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم کے حوالے سے 3 حقیقتوں کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، انسان کو جزوی علم عطا کیا گیا۔
نمبر 2، بہت سے علوم انسان کو سرے سے عطا ہی نہیں کیے گئے۔ نمبر 3، علم الہی کی لامحدود وسعت کے مقابلے میں انسان کا علم کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ علم کی بہت سی وسعتیں ہیں جن کا انسان کو سرے سے علم ہی نہیں دیا گیا، یا اسے جزوی علم دیا گیا ہے جس کا دائرہ کار چند امور اور علوم کے پہلوؤں تک ہی محیط ہے۔ اس کے باوجود انسان کا رویہ اور مزاج یہ ہے کہ اپنے علم کے جزوی اور محدود ہونے کے باوجود صرف اپنی بات کے درست ہونے پر ہی اصرار کرتا ہے، یعنی جو علوم انسان کے حواس و عقل کے دائرے اور استعداد سے ماوراء ہیں، ان پر بھی انسان بحث کرتا اور جھگڑتا نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔